بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین بھائیوں نے کوشچن کیے ہیں کہ انڈیکس بہت ہائی پہ موو کر رہا ہے تو ہم اس میں انٹری لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے۔ جب سے انڈیکس بہت ہائی سائڈ پہ آیا ہے اور سٹاک کی پرائس بڑی ٹھیک ٹھاک آپ کو پتا ہے کہ بڑھ گئی ہیں، تمام سٹاک آپ کو گرین میں نظر آتے ہیں۔ جو سٹاک پہلے 10 روپے کا تھا اب وہ 20 روپے 25 روپے 30 روپے کا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے جو انویسٹر ہیں ان کو خیال آ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ کی جائے۔ تو جو پہلا سوال ہے کہ انٹری لی جا سکتی ہے، تو دیکھیں انٹری آپ کہیں پہ بھی لے سکتے ہیں، چاہے ایک سٹاک پہلے او جی ڈی سی کو لے لیں، اگر وہ 110 روپے کا تھا اب وہ 200 روپے کا ہے تو آپ اس کو 200 روپے پہ بھی پکڑ سکتے ہیں۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کو انٹری لیول اور ایگزٹ لیول پتا ہو۔ او جی ڈی سی کو آپ 200 پہ بھی پکڑ سکتے ہیں اور 205 پہ 210 پہ پروفٹ بک کر کے نکل سکتے ہیں، اور اگر 195 پہ آئے تو آپ پھر بھی ایگزٹ لے سکتے ہیں 5 روپے لاس کر کے بھی۔ تو کسی بھی سٹاک میں یا انڈیکس میں انٹری لی جا سکتی ہے، بس میٹر کرتا ہے کہ آپ کو لیولز پتا ہوں سٹاک کو پکڑنے کے اور اس کو چھوڑنے کے، یا پروفٹ بک کرنے کے، یا سٹاپ لاس ہٹ کروانے کے۔ اب کوسچن بہت سے ہیں، سولوشن بھی بہت سے ہیں۔ یہ جو سٹاپ لاس ہٹ کروانا ہے یا نہیں کروانا، اس پہ آپ صدیقی صاحب کی اسٹریٹجی پہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اس کو میرے خیال سے بعد میں شیئر کروں گا، میں لاسٹ میں اگر ٹائم ملا تو وہ اسٹریٹجی آپ کی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جو صدیقی صاحب اپناتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سٹاپ لاس ہٹ کروایا جائے اور نکل جائیں، لیکن صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ سٹاپ لاس ہٹ نہیں کروانا، ہم نے لاس نہیں کرنا بلکہ اس کو ایوریج کرنا ہے، جیسے شارٹ میں ڈیلیوری دی جاتی ہے، جیسے فیوچر والے کرتے ہیں، ہم وہی چیز ریگولر مارکیٹ میں کر سکتے ہیں، لیکن اس تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا۔ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے جن کے میسج آتے ہیں ان کو میں ابھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی صبر کریں۔ انڈیکس بہت ہائی پہ ہے، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ڈے ٹریڈ نہیں لینی، انہوں نے او جی ڈی سی کو 205 پہ پکڑ کے یا 200 پہ پکڑ کے 5 روپے لے کے ایگزٹ نہیں کرنا۔ ان کا جو ایک لانگ ویو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کی جائے 5 ماہ کے لیے 6 ماہ کے لیے، تو ان کو یہ مشورہ ہے کہ ابھی یہ جو ٹائم ہے یہ ٹھیک ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اگر آج او جی ڈی سی 140 پہ موو کر رہا ہے اور آپ اسے انویسٹمنٹ پرپز کے لیے پکڑتے ہیں، تو کل جب انڈیکس میں کریکشن آئے گی 500 1000 2000 پوائنٹ کی، تو یہی او جی ڈی سی آپ کو 120 میں ملنا ہے، تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو جو ڈے ٹریڈنگ والے ہیں وہ کہیں پہ بھی انٹری لے سکتے ہیں، لیکن جو انویسٹمنٹ والے ہیں وہ ابھی ذرا تھوڑا صبر کریں، انڈیکس کو 1000 1500 2000 پوائنٹ یا 500 پوائنٹ کی جتنی بھی میکسیمم وہ کریکشن لیتا ہے وہ کریکشن لینے دیں۔ اس کے بعد آپ نے جس سٹاک کو فنڈامنٹل سٹرانگ سٹاک کو پکڑنا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ میسج آتے ہیں مجھے کہ سٹاک کون سا لیں، سٹاک کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو دیکھیں سٹاک مارکیٹ ایک ذریعہ تھی ہمیں چھوٹے انویسٹر کو بڑی کمپنیوں کے ساتھ اٹیچ کرنے کی، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھی شراکت داری، اور جو آج ہم نے ڈے ٹریڈ میں اس کو تبدیل کر لیا ہے، اصل میں دیکھیں اس کا پرپز اگر دیکھیں سٹاک مارکیٹ کا، تو جو یہ مین یہ پرپز نہیں تھا کہ سٹا بازار اس کو بنا دیا جائے، اتنے میں پکڑا اتنے میں بیچا، یہ کیا وہ کیا، بس اتھل پتھل لگی ہوئی ہے، ماں پتر نہیں سامتی پئی۔ تو یہ چیز نہیں تھی سٹاک مارکیٹ کا، جو بیسک کنسپٹ تھا وہ یہ نہیں تھا۔ بیسک کنسپٹ یہ تھا کہ چھوٹے ٹریڈر کو، اب ایک بندہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نیسلے کو کراچی میں جا کے کیسے اپروچ کرے گا، اور اس نے انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے 10,000 کی یا 15,000 کی۔ کچھ ہمارے جو تھوڑے سے سمپل بھائی ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں یا چھوٹے انویسٹر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کراچی سٹاک ایکسچینج بڑا جی ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ، اور یہ جو بروکر یا ان کے نمائندے آگے پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں بڑی ایک مشکل سے وے میں، تو یہ لگتا ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ، اور یہ پتہ نہیں سٹاک مارکیٹ کیا چاند سے اتر کے آئی ہے کوئی چیز۔ یہ بہت پڑھے لکھے بندے کا کام نہیں ہے، بس آپ کے پاس ایک کاروباری مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ جو بھی کاروباری بندے ہیں بزنس کرتے ہیں، جیسے شیخ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کم پڑھے اور بزنس کی طرف زیادہ توجہ دے، ابھی تو میرے خیال سے شیخ بھی زیادہ پڑھواتے ہیں بچوں کو۔ تو دیکھیں مین چیز ہے منی ہے تو ہنی ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر سب کچھ آپ کے تابع۔ اور مثال پہلے ایک دو ویڈیو میں بل گیٹس کی میں آپ کو دے چکا ہوں کہ یہ بندے بس آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اور ٹاپ کلاس کے پڑھے لکھے آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، تو تعلیم میٹر نہیں کرتی، میرے خیال سے پیسہ میٹر کرتا ہے۔ جو چیزیں ایک عام کاروباری بندہ دیکھتا ہے، کوئی فیکٹری خریدنے کے لیے، بس آپ نے وہی چیزیں سٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔
اگر آپ لال پیر کو پکڑتے ہیں، او جی ڈی سی کو پکڑتے ہیں، پی پی ایل کو پکڑتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی فیکٹری ہیں. آپ جیسے فیکٹری کو بائی کرنے کے لیے دیکھتے ہیں اس پہ قرضہ کتنا ہے، یہ کون سی پروڈکٹ بنا رہی ہے، دن میں کتنے پیس بناتی ہے، کتنی اس کی سیل ہے، کتنی اس کی چیز کی ڈیمانڈ ہے، کتنا اس کا بجلی کا بل آتا ہے، اس کی جو زمین ہے جس پہ یہ فیکٹری قائم ہے وہ زمین اس کی اپنی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، یا جو اس کے مالک ہیں ان کے کتنے رفڑے چل رہے ہیں، کتنے ان کے عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، کیسی چیزیں ہیں. جو ایک چھوٹا بندہ چھوٹی فیکٹری کو خریدنے کے لیے جو چیزیں دیکھتا ہے وہی چیزیں آپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یا کوئی بھی سٹاک خریدنے کے لیے وہی چیزیں آپ سٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو پینٹ کوٹ والوں کو دیکھ کے یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ ایک بڑا انٹلیکچوئل معاملہ ہے، ساتھ میں چائے کی پیالی یا ساتھ میں ایک کافی کا کپ پڑا ہوگا تو پھر ہی آپ سٹاک مارکیٹ کے وہ نشیب و فراز دیکھ سکتے ہیں یا ٹیکنیکلز دیکھ سکتے ہیں. ایک بھائی کا میسج آیا تھا اڑتا اڑاتا کہ انہوں نے سٹاک مارکیٹ میں 1 کروڑ انویسٹ کیا، پھر 6 کروڑ بنایا، پھر وہ 6 کروڑ ضائع بھی کیے، نقصان کیا، پھر دوبارہ اسی سٹاک مارکیٹ سے انہوں نے اپنا وہ جو لاس کیا تھا 6 کروڑ کا اس کو دوبارہ فل بھی کیا. تو بہت حد تک ٹیکنیکلز کام نہیں کرتے. پیڈ گروپ والے اور یہ جو ٹیکنیکلز آپ کو بتاتے ہیں اگر ان کو اتنا ہی سارا نالج ہوتا تو یہ صبح اپنے پیسے 1 لاکھ روپے انویسٹ کریں، شام کو 2 لاکھ لیں، جیب میں ڈالیں اور نکل جائیں. ان کو کیا ضرورت ہے آپ کے مانجنے کی اور کہنے کی آئیں پیڈ گروپ میں ہم آپ کو کام کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ آئیں. ٹیکنیکلز والے کہتے ہیں جی آپ بنا سیکھے کر کچھ نہیں سکتے، آئیں سیکھیں اور خود اپنا پیسہ کمائیں، ہم چاہتے ہیں آپ اپنا پیسہ کمائیں. تو دیکھیں کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں چاہتا. اس دنیا میں کچھ بھی آپ کو فری نہیں ملتا، یا آپ کہہ لیں کہ بغیر مطلب کے کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ دیکھیں وہ بھی اپنی اولاد کو، اب ماں باپ کے رشتے سے اور اولاد کے رشتے سے مجھے نہیں لگتا کہ آگے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں ماں باپ بھی اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گی، تو بغیر مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو فری میں چیزیں بتاتا ہوں، مجھے بھی لالچ ہے، مجھے نیکیاں چاہیے اللہ سے اور آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. تو اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کچھ بھی آپ کو فری میں ملے گا یا آپ کا اپنا کوئی بڑا خیر خواہ ہے. اس دنیا میں آپ کے ساتھ مخلص صرف ایک بندہ ہے اور وہ ہو صرف آپ اپنے ساتھ. باقی اس کے علاوہ ساری جھوٹی باتیں جتنا مرضی لیکچر دے لیں. تو جس بھائی نے 6 کروڑ کا نقصان کیا تھا وہی بتا رہے تھے اور ان کے ساتھ میں ایگری بھی کرتا ہوں کہ جتنی دیر تک ٹیکنیکلز چارٹ نکل کے آتے ہیں، جب تک والیوم بنتے ہیں، کینڈلز بنتی ہیں، وہ ٹیکنیکلز والے ان ٹیکنیکل کو ریڈ کرتے ہیں، اتنی دیر تک جنہوں نے والیوم اس سٹاک میں لائے ہوتے ہیں وہ اپنا الو سیدھا کر کے اپنا پروفٹ جیب میں ڈال کے نکل چکے ہوتے ہیں. اور اگر ٹیکنیکلز والے اتنے ہی مخلص ہیں آپ کے ساتھ اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بل بوتے پہ پیسہ کماؤ، ٹیکنیکلز کو دیکھ کے پیسہ کماؤ، انہیں چاہیے کہ یہ جو کورس کرواتے ہیں یہ آپ کو فری میں کروائیں تاکہ پتہ چلے وہ کتنا چاہتے ہیں کہ آپ سیکھیں. سٹاک میں بات کریں تو جی ایچ این آئی کا چارٹ کسی بھائی نے شیئر کیا تھا میرے ساتھ، اور یہ سامنے جو لائنیں ہیں آڑی ترچھی یہ میں نے خود لگائی ہیں اور ساتھ میں فیبوناچی ریٹریسمنٹ کا فرمولا. اور باقی دیکھیں ریزسٹنس جو تھی اس کے پاس بریک آؤٹ لیول تھا جی ایچ این آئی کے پاس، وہ تو یہ بریک کر چکا. اب جو پہلا ٹارگٹ ہے اس کے پاس، اگر انڈیکس ہمارا سسٹین کرتا ہے تو 230 اس کا پہلا ٹارگٹ ہوگا، اس کے بعد 256، اور اگر اس کو سسٹین کرتا ہے تو پھر 280 288 بھی آپ کو دکھا سکتا ہے، اور اگر اس کو بھی سسٹین کر جاتا ہے تو پھر 340 تک آپ کا جی ایچ این آئی جا سکتا ہے. سٹاپ لاس اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو 211 پہ اس کی کلوزنگ ہے، 204 کا سٹاپ لاس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، یا پھر جہاں سے اس نے بریک آؤٹ دیا تھا 174 75 76 پہ وہ سٹاپ لاس بھی آپ اس کا کنسیڈر کر سکتے ہیں. لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی ایف ایف بی ایل کی، تو کسی بھائی کا میسج آیا تھا پرسنل میں کہ پتہ نہیں کچھ کہہ رہے تھے، مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے بات کی تھی اس کے فنڈامنٹلز پہ اور اس کی ارننگز پہ اور باقی کچھ چیزوں کو لے کے. تو دیکھیں ابھی اس کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ پیچھے سے کافی اچھی ہے. پہلے اس کی ساری چیزیں مائنس میں تھی، اب اس میں کچھ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. سیلز میں دیکھیں تو 2019 میں سیل اس کی صرف 66 بلین کی تھی، 20 میں 83 بلین، 21 میں 110 بلین، 22 میں 160 بلین اور 2023 میں 193 بلین کی. گراس پروفٹ مارجن دیکھ لیں، نیٹ پروفٹ مارجن دیکھ لیں، 19 میں مائنس میں جا رہا تھا 8 روپے، پھر 20 میں 2 روپے، 21 میں 5 روپے، 22 میں 1 روپے اور 23 میں پھر 2 روپے. اس کا اگر سال 2021 دیکھیں تو وہ کافی ٹھیک رہا ہے. اس کے بعد 22 کے مقابلے میں اب 23 بہتر ہے کچھ.
انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ڈیویڈنڈ ییلڈ اس کی بیڈ اس لیے ہے کیونکہ آج تک تو یہ مائنس میں جا رہا تھا، یعنی کہ پروفٹ اس کو تھا نہیں، تو ڈیویڈنڈ آپ کو کیا دیتا آپ بتاؤں. ابھی اس نے کچھ گین کرنا شروع کیا ہے تو کچھ آپ کو بھی دے گا. ارننگ پر شیئر اس کی دیکھیں 2019 میں مائنس میں تھی، -5 روپے، 20 میں 2 روپے آئی، 21 میں 4 روپے، 22 میں 1 روپے اور 23 میں پھر 3 روپے اور 41 پیسے. بک ویلیو پر شیئر دیکھیں 19 میں 6 روپے، 20 میں 13 روپے، 21 میں 15، 22 میں 17 اور 23 میں 20 روپے. تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اس لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. اس کے بعد اگر باقی آپ نے اس کا کچا چٹا کھول کے دیکھنا ہے تو تھوڑا صبر کریں، اس کی جو ٹرانسمیشن رپورٹ ہے اس کو اپلوڈ ہونے دیں. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے جو قرضے تھے، جو کرنٹ لائبلٹیز تھیں اس کی یا جو نان کرنٹ لائبلٹیز تھیں، ان میں کتنا ڈفرینس ہے، بڑے ہیں کم ہوئے ہیں، بینک بیلنس کیسا ہے، کیش فلو کیسی ہے، وہ ذرا ٹرانسمیشن رپورٹ اپلوڈ ہونے دیں. اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی آپ کے سامنے. ایچ کار کے لیے ایک سٹرونگ ریزسٹنس تھی پہلے تقریباً 292-93 کی. اس کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے 340 روپے، اس کے بعد 375، اس کے بعد 419 اور اس کے بعد تقریباً 490. سٹاپ لاس آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو 304 کا بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو کہ پہلے ایک سٹرونگ ریزسٹنس تھی جو کہ اب سپورٹ ہے 292 کی تقریباً، اس کو بھی آپ سٹاپ لاس کنسیڈر کر سکتے ہیں. کسی بھائی نے بولا تھا کہ چھوٹے سٹاک بتائیے گا، تو چھوٹے سٹاک انشاءاللہ بہت سے بتاتا ہوں گروپ میں. ابھی اتنا ٹائم نہیں، ویڈیو پہلے بڑی لمبی ہو چکی، تو کل امید ہے انشاءاللہ پری اوپن مارکیٹ میں چھوٹے سٹاک کچھ بتا دوں گا آپ کو، 20 30 40 روپے والے، یا پھر صدیقی صاحب سے بول دوں گا کہ وہ کوئی 1 2 4 سٹاک آپ کو بتا دیں چھوٹے لیول کے. اور اینڈ پہ ایک چیز انکلوڈ کرنی رہ گئی کہ ان ٹیکنیکلز والوں کا اور پیڈ گروپ والوں کا، ان کا معاملہ بالکل ویسا ہے جیسے فقیر آپ کو حج پہ جانے کی اور عمرہ پہ جانے کی دعائیں دیتے ہیں، اور خود میری طرح کبھی شہر سے باہر نہیں گئے. تو بچ کے رہیں دونوں سے، پیڈ گروپ والوں سے بھی اور ٹیکنیکلز والوں سے بھی. بات ان کی سن لیا کریں، مرضی اپنی کیا کریں، کیونکہ لاس بھی آپ کا، پروفٹ بھی آپ کا. اگر یہ اتنے ہی سیانے ہوتے اور انہیں لیولز کا پتہ ہوتا تو پھر سٹاپ لاس کی ضرورت نہیں تھی میرے خیال سے. سٹاپ لاس کو لے کے پھر مجھے بات یاد آ گئی صدیقی صاحب والی، تو اس پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو کو میں اس چیز کو انکلوڈ کروں جس اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ صدیقی صاحب کام کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.